اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آگ سے۔ اللہ اکبر۔ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں، فلیٹ میں، بنگلے میں، کمرے میں آگ لگ جائے اور وہاں خدا نہ خواستہ ہمارے اور آپ کے فیملیز میں سے کوئی فیملی موجود ہو، تو انسانی عقل کے تقاضے کیا کہتے ہیں کہ اس جلتی ہوئی آگ سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنی فیملی کے افراد کو بھی بچائیے۔ کوئی غیر انسان ہو اس کو تو بچانا انسانیت تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اپنے موجود ہو تو پھر تو آپ سارے احتیاط کے معاملات چھوڑ کے کود جائیں گے اندر کہ جل رہی میری بچی، اس آگ سے بچانے کو تیار ہیں۔ اور اس آگ سے اللہ اکبر، غور کیجئے، شاید بات کسی حد تک آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ اولاد کی دنیا بناتے بناتے دین بگاڑ گئے۔ دین اتنا سستا کر دیا کہ قرآن پڑھانے والا اگر معلم ملے تو اس کے درہم شمار کرتے ہیں اپنی روپیز کے اندر، اتنے کسی دے دیں ان کو۔ اور اگر وہی ٹیوٹر آپ کے گھر پر آئے جو پڑھائے آپ کے ہمارے بچوں کو دوسری قسم کے سبجیکٹس، تو ہم تیار ہیں کہ 1500 درہم لے، ہم دینے کو تیار۔ یہ 150 مانگے قرآن پڑھانے والے تو موت آتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کوئی دنیا میں اگر میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کیا، برا کام نہیں کیا، دنیا میں کامیاب کر دیا، لیکن دنیا کب تک رہیں گے یہ؟ 50 سال، 150 سال، اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت۔ اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کے بچوں کے سوال آپ نے سولو نہیں کیے، آپ کے بچوں کا عقیدہ آپ نے مضبوط نہیں کیا، نہ قرآن بتایا، نہ ایمان بتایا۔ مجلس میں لاتے نہیں تھے کہ بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، بچہ تیاری کر رہا ہے۔ مجلس تو بیکار چیز ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ مجلس تو کیا گھر بیٹھے مل جائے، یہ جب چاہے جیب کے اندر رکھی مل جائے۔ تو قبلہ پہ ٹھیک ہے، اگر اتنی سستی آخرت ہے تو پھر اپنا ٹائم کیوں ضائع کیا جائے؟ دنیا مہنگی ہے، آخرت سستی۔ غور کیجیے گا کہ میرے اور آپ کے معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ پہلے۔ خود تو حرام کام کر رہے ہیں، خود تو جھوٹ بول رہے ہیں اور اولاد کو سچ بتا رہے ہیں۔ واہلیکم، پھر بچاؤ اپنے گھر والوں کو۔ خالی یہ جملہ آپ کی خدمت میں، تاکہ یہ جو مسئلہ اہلیکم والا ہے ذرا اور آسان ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کو بلایا گیا تھا ایک ایسے گھر میں جہاں ایک جوان مر رہا تھا، اور جوان کی ماں اس سے راضی نہیں تھی۔ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا، صرف نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ جوان مر رہا تھا، اس کی ماں اسے معاف نہیں کر رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے ماں پر پریشر ڈالنے کے بجائے عجیب کام کیا، اپنے اصحاب سے فرمایا رحمت للعالمین ہوتے ہوئے کہ لکڑیاں جمع کرو، اسے آگ لگا دو۔ زندہ انسان کو جلانا رحمت للعالمین کے حکم سے، تو ماں تڑپ گئی، یا نبی اللہ یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ یہاں کیا کام آگ کا؟ کہ تمہارے بیٹے کو زندہ جلاؤں گا۔ تو رسول خدا کی نگاہ میں ایسی اولاد، رحمت للعالمین کی نگاہ میں ایسی اولاد جس سے اس کی ماں ناراض ہو جائے، وہ جلائے جانے قابل ہے۔ خاتون نے لرز کر کہا یا نبی اللہ جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا، میں اسے جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بس آپ مسکرائے، فرمایا یہ آگ تو ابھی اگر جلی تو گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔
اس آگ سے اتنا پریشان ہے بیٹے کے لیے، اور آخرت کی آگ سے پریشان نہیں ہے کہ اسے معاف نہیں کر۔ اللہ کے رسول ماہر نفسیات تھے، لاکھوں